بسم اللہ الرحمن الرحیم باب معرفت الفروض المستحقیها الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والسدس والسدس على التضعيف والتنصيف وأصحاب هذه السهام الاثنا عشر نفر أربعة من الرجال وهو الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج والثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب وأم والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت والجد الفاسد أم الأب فله امل کہاں بھائی؟ أما الأب فله أحوال ثلاث الفرد المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل والفرد التعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابنة الابن وإن سفلت والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ نے وہ علتیں بیان فرمائی تھیں کہ جو کسی وارث کے اندر موجود ہو کر ان کو میراث سے محروم کر دیتی ہیں. موانع ارث بیان فرمائے تھے. اس سے قبل مصنف نے موانع ارث بیان فرمائے تھے. موانع ارث کتنے تھے جی؟ چار. موانع ارث چار تھے. ایک غلامی تھی، چاہے کامل ہو چاہے ناقص ہو. ایک ایسا قتل تھا کہ جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے. اور دوسرا جو تھا تیسرا جو تھا وہ اختلاف دینین تھا. اختلاف دینین تھا کہ وارث اور مورث کے ملکوں کا الگ دینوں کا مختلف ہونا. وارث اور مورث کے دینوں کا مختلف ہونا. اور جو چوتھا معنی تھا وہ اختلاف دارین تھا. اختلاف دارین تھا. تو جو وارث اور مورث کے دینوں کا مختلف ہونا ہے، وارث اور اس کے اندر آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ وارث یہاں جو دین الگ الگ ہوں گے تو وہ اسلام اور کفر کے لحاظ سے ہے. کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے لحاظ سے. کہ ایک کا دین جو ہے وہ اسلام ہو اور ایک کا دین کیا ہو؟ کفر ہو. ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو. باقی رہ گیا یہودیت، نصرانیت، ہاں جی، اور مجوسیت. جو باپ ہے وہ یہودی ہے اور بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ عیسائی ہے. یا باپ جو ہے وہ عیسائی ہے اور جو بیٹا ہے وہ مجوسی ہے. اگرچہ یہاں پر بھی کیا ہے ان کا اختلاف ہے، لیکن یہ یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. یہاں اس اختلاف کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ الکفر ملۃ واحدۃ. الکفر ملت واحدۃ کہ سارا کفر ایک ہی ملت ہے. ٹھیک ہے. تو باپ جو ہے وہ عیسائی ہے، بیٹا یہودی ہے، تو یہ کیا ایک دوسرے کے وارث بنیں گے جبکہ ان کے ملکوں کا اختلاف نہیں ہوگا. اگر ان کے ملکوں کا اختلاف نہیں ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے وارث. ہاں، یہاں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت اس اعتبار سے جو اختلاف ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اسلام اور کفر کے لحاظ سے مختلف ہونا یہ مراد ہے. کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے لحاظ سے مختلف ہونا یہ مراد ہے. ایک کا جو دین ہے وہ اسلام ہو، ایک کا کیا ہو؟ کفر ہو. تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ وارث بن جائیں گے. ہاں، بشرطے کہ ان کے ملکوں کا اختلاف نہ ہو. بشرطے کہ ان کے ملکوں کا اختلاف نہ ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا جی. اور اسی طرح اختلاف دارین جو تھا اس کو بھی ہم نے کیا قرار دیا تھا؟ معنی ارث قرار دیا. اور یہ بتایا تھا کہ اختلاف دارین جو ہے یہ معنی ارث ہے کفار کے حق میں. اور ملک الگ الگ تب شمار ہوتے ہیں جب ان کی فوج بھی کیا ہو؟ الگ ہو اور بادشاہ بھی کیا ہو؟ وہ ٹھیک ہے. لیکن بیٹا جی اگر ایسا ہو جائے کہ فوج بھی الگ ہے
اور جو بادشاہ ہے وہ بھی الگ ہے۔ البتہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا عدم قتال کا، جی، کیا ہو گیا ہے؟ عدم قتال کا معاہدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جی عدم قتال کا ان ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ معاون بن جائیں، ایک دوسرے کے معاون بن جائے۔ اب اگرچہ یہاں پر کیا ہے ان کی فوج بھی کیا ہے مختلف ہے، اور بادشاہ بھی، مختلف۔ اور ٹھیک ہے، جی، لیکن چونکہ عدم قتال پر کیا ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے عدم قتال پر، معاہدہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ بھی ملکوں کا اختلاف نہیں قرار پائے گا، قرار پائے گا، ملکوں کا، اختلاف قرار نہیں پائے گا۔ کیونکہ جب عدم قتال پر معاہدہ ہو چکا ہے تو اب ان کے درمیان جو عصمت ہے وہ تو وہ منقطع ہوئی ہے، نہیں ہوئی، اور بولتے نہیں ہو، منقطع نہیں ہوئی۔ ہاں اب عصمت منقطع نہیں نہ ہوگی، اس وجہ سے پھر ان کا اختلاف ہے، یہ دو ملک شمار، نہیں ہے، یہ دو ملک، شمار نہیں ہے۔ اور ایسے دو ملک جن کا آپس میں عدم قتال پر معاہدہ ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کے وہ معاون بن گئے ہیں، تو اگرچہ ان کی فوج الگ الگ ہے، بادشاہ الگ الگ۔ الگ الگ ہے، تو یہ ایک ملک، ایک اپنا شخص جو ہے وہ ایک ملک میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے ملک میں رہتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ قرابت ہے، تو ایک کے فوت ہونے کی صورت میں دوسرا اس کا کیا بن جائے گا، بارش بن جائے۔ اور ٹھیک ہے، یہ فوج الگ ہو، بادشاہ جو ہے وہ الگ ہو، تو ان کا ملکوں کا اختلاف تو ہوگا، ملکوں کا، اختلاف تو ہوگا، لیکن شرط اس کی پھر یہ بنے گی کہ ان کا عدم قتال پر معاہدہ نہ ہوا ہو، عدم، قتال پر معاہدہ نہ ہوا۔ اور ٹھیک ہے، جی، اگر عدم قتال پر معاہدہ ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے معاون بن گئے تو پھر جو ہے اگرچہ بادشاہ بھی الگ ہے، فوج بھی الگ ہے، تو یہ اختلاف دارین شمار نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، اور ٹھیک ہے۔ جی، موانع ارث سے فراغت کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے فروض، مقررہ حصے اور ان حصوں کے جو مستحقین ہیں، حقدار ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ موانع ارث سے فراغت کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے فروض کو اور ان فروض کے جو مستحقین ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا جی؟ فروض المقدرات، الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو حصے مقرر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں۔ کتاب اللہ کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں۔ تو بیٹا یہ سب سے پہلے تو فرمایا الفروض المقدرات، فروض المقدرات، فروض فرض کی جمع ہے، جی، فروض فرض کی جمع، مقررہ حصہ، جی، مقررہ، حصہ، اور الفروض المقدرات مقررہ حصے، الفروض مقدرات مقررہ حصے، وہ ٹھیک ہے۔ جی، تو حصے جو ہیں وہ 2 قسم پر ہیں، حصے 2 قسم پر ہیں، حصوں کی 2 قسمیں ہیں، بعض حصے وہ ہیں جو مقرر ہیں اور بعض حصے وہ ہیں جو مقرر نہیں ہیں، بعض حصے وہ ہیں جو مقرر ہیں اور بعض حصے وہ ہیں جو مقرر نہیں ہیں۔ اب دیکھو بھئی، جو اصحاب فرائض ہیں، جو اصحاب فرائض ہیں، جن کو ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، جن کو ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، تو ان حضرات کے جو حصے ہیں وہ مقرر ہیں، ان حضرات کے حصے مقرر ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، اور جو عصبات ہوتے ہیں اور ذوی الارحام ہوتے ہیں، جو عصبات ہوتے ہیں اور ذوی الارحام ہوتے ہیں، ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، پھر جو حصے مقرر ہیں، جی، پھر جو حصے مقرر ہیں، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، جی، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک مقررہ حصے وہ ہیں کہ جو کتاب اللہ کے اندر مقرر کیے گئے ہیں، جو کتاب اللہ کے اندر مقرر کیے گئے ہیں، اور نمبر 2 وہ مقررہ حصے ہیں جو اجماع کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، جو اجماع کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ جی، تو مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے الفروض کے ساتھ المقدرہ کی قید لگائی، جی، الفروض کے ساتھ المقدرہ کی قید لگائی،
تو الفروض کے ساتھ المقدرہ کی قید لگا کر ان حصوں کو خارج کیا ہے جو مقرر نہیں ہیں، ان حصوں کو خارج کیا جو مقرر نہیں ہے، جیسا کہ اسبات اور ذوی الارحام کے جو حصے ہیں وہ مقرر نہیں ہے، وہ مقرر نہیں ہے، نہیں ہیں، تو الفروض کے ساتھ المقدرہ کی قید لگا کر ان حصوں کو کیا کر دیا؟ نکال دیا، خارج کر دیا ہے، ان حصوں کو خارج کر دیا ہے، خارج کیا ہے، ان حصوں سے احتراز کیا ہے، ان حصوں سے احتراز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اور فی کتاب اللہ کی قید لگا کر ان مقررہ حصوں سے احتراز کیا ہے، ان مقررہ حصوں کو خارج کیا ہے جو کتاب اللہ سے مقرر نہیں ہیں بلکہ اجماع امت سے مقرر ہیں، جو کتاب اللہ سے مقرر نہیں ہے بلکہ اجماع امت سے مقرر ہے، ٹھیک ہے، جو اجماع امت سے مقرر ہیں وہ مثال کے طور پر اب کہہ سکتے ہیں کہ جو سبوع ہے، کیا ہے؟ سبوع ہے، سبوع، توسع وغیرہ، یہ 7واں حصہ ہے یا 9واں حصہ ہے، جی، یہ مقرر ہیں، یہ حصے بھی، جی، یہ حصے بھی مقرر ہے، مقرر ہیں، لیکن وہ اجماع امت سے مقرر کیے گئے ہیں، وہ کتاب اللہ کے اندر مقرر نہیں ہے، ان کا بیان انشاءاللہ تعالی جو ہے نا جی وہ باب الاول کے اندر آئے گا، ان کا بیان باب الاول کے اندر آئے گا، یعنی جو حصے مقرر تو ہیں لیکن وہ کتاب اللہ کے ذریعے مقرر نہیں بلکہ بلکہ وہ اجماع امت سے مقرر ہے، اجماع امت سے مقرر ہیں، مثلا 7واں حصہ ہے، 9واں حصہ ہے، یا ان کے علاوہ جو اور حصے ہیں وہ اگرچہ اگرچہ اجماع امت مقرر تو ہیں تو ہے لیکن وہ اجماع امت سے مقرر ہے، کتاب اللہ سے مقرر نہیں ہے، ان کا بیان آئے گا جا کر کتاب باب الاول کے اندر، ان کا بیان باب الاول کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، جو حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہے وہ 6 ہیں، 6 میں سے جو ایک ہے وہ نصف ہے، جو دوسرا ہے وہ ربع ہے، اور جو تیسرا ہے وہ ثمن ہے، اور جو چوتھا ہے وہ ثلثان، 5واں ثلث، اور چھٹا سدس، ٹھیک ہے بھائی۔ جو حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں وہ 6 ہیں، وہ کیا ہیں؟ 6 ہیں، تو یہ جو 6 حصے ہیں علماء نے ان 6 حصوں کو 2 نوعوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، ان 6 حصوں کو 2 نوعوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ان 6 حصوں کی علماء کرام نے 2 نوعیں بنائی ہیں، ان 6 حصوں کی 2 نوعیں بنائی ہیں، پہلی نوع کے اندر جو ہے وہ نصف، ربع اور ثمن کو رکھا، پہلی نوع کے اندر، نصف، ربع اور ثمن کو رکھا، اور نوع ثانی جو دوسری نوع ہے اس کے اندر جو ہے وہ ثلثان، ثلث اور سدس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، جو کتاب اللہ میں حصے مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، وہ 6 حصے ہیں، ان 6 حصوں کی علماء کرام نے 2 نوعیں بنائی ہیں، ان 6 حصوں کی 2 نوعیں بنائی ہیں، 2 نوعیں بنائی ہیں، پہلی نوع کے اندر جو ہے وہ نصف، ربع اور ثمن کو رکھا ہے، اور دوسری نوع کے اندر ثلثان، ثلث اور سدس کو رکھا ہے۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، نصف کا مطلب آدھا، آدھا ہے، 1/2، 1/2 آدھا حصہ، ٹھیک ہے۔ ربع کا مطلب ہے چوتھا حصہ، ربع کا مطلب چوتھا حصہ، چوتھا حصہ، 1/4، 1/4، اور ثمن کا مطلب ہے 8واں حصہ، ثمن کا مطلب 8واں حصہ، 1/8، 1/8، 8، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری نوع کے اندر 3 حصے ہیں ان میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ ثلثان ہے، کیا ہے؟ ثلثان ہے، 2/3، کیا ہے؟ 2/3، 2/3، 3، 2/3، 3، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ثلث تہائی ہے، کیا ہے؟ تہائی ہے، یعنی 1/3، 3، اور ٹھیک ہے۔ جی، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سدس، چھٹا حصہ ہے، کیا ہے؟ چھٹا حصہ، 1/6، 1/6، 6، اور ٹھیک ہے بیٹا جی۔ تو جو حصے کتاب اللہ کے اندر مقرر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں، وہ 6 ہیں،
6 کی علماء کرام نے جو ہیں وہ 2 نوعیں بنائی ہیں، پہلی نوع کے اندر بھی 3 ہیں اور دوسری نوع کے اندر بھی 3 ہیں۔ پہلی نوع کے اندر جو 3 ہیں وہ ہے نصف، ربع اور ثمن، اور دوسری نوع کے اندر جو 3 ہیں وہ ثلثان، ثلث اور سدس ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو 2 نوعوں کے اندر جو 6 حصے ہیں، 2 ان کے درمیان جو تعلق اور ربط ہے، ان کے درمیان جو وہ ہے تضعیف و تنصیف کا۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو 2 نوعوں کے اندر 6 حصے ہیں، تو پہلی نوع کے اندر جو 3 حصے ہیں ان کا بھی آپس میں جو تعلق ہے وہ تضعیف و تنصیف کا ہے، اور دوسری نوع کے اندر جو 3 حصے ہیں ان کا بھی آپس میں جو تعلق اور ربط ہے وہ کیا ہے؟ تضعیف و تنصیف کا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب تضعیف کا مطلب کیا ہے، تنصیف کا مطلب کیا ہے، تو اس کو ذرا سمجھ لیں آپ بھائی۔ تضعیف کا معنی ہے دگنا کرنا، تضعیف کا معنی ہے دگنا کرنا، اور تنصیف کا معنی ہے آدھا کرنا۔ تضعیف کا معنی دگنا کرنا اور تنصیف نصف ینصف تنصیف، تنصیف کا معنی کیا ہے؟ آدھا کرنا۔ تو بیٹا جی یہ جو دونوں نوعیں ہیں، یہ جو دونوں نوعیں ہیں، تو ہر نوع کا جو پہلا حصہ ہے، ہر نوع کا جو پہلا حصہ ہے، جب پہلے حصے کو نصف کیا جائے گا، آدھا کیا جائے گا، جب پہلے حصے کا آدھا کیا جائے گا، پہلے حصے کو نصف کیا جائے گا، پہلے حصے کا آدھا کیا جائے گا، تو آدھا کرنے سے اس نوع کا جو ہے وہ دوسرا حصہ حاصل ہوگا، اس نوع کا دوسرا حصہ حاصل ہوگا۔ اور جب ہر نوع کے دوسرے حصے کو آدھا کیا جائے گا تو اسی نوع کا پھر تیسرا حصہ حاصل ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں، پھر آپ کو مثال کے ذریعے بات مزید واضح کر دیں گے۔ اور تضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ہر نوع کے جب آخری حصے کو دگنا کیا جائے گا، جب آخری حصے کو دگنا کیا جائے گا تو پھر اس نوع کا جو ہے وہ دوسرا حصہ حاصل ہو جائے گا، اس نوع کا دوسرا حصہ حاصل ہو جائے گا، اور جب دوسرے حصے کو دگنا کیا جائے گا تو اس نوع کا پہلا حصہ حاصل ہو جائے گا۔ بھی ہر نوع کے اندر کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے ہیں۔ جب نوع اول کا جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ نصف ہے، نوع اول کا جو، تو جب نوع اول کے پہلے حصے نصف کو جب آدھا کریں گے تو اس سے پھر ربع حاصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ربع حاصل ہوگا۔ اب جب ربع کو آدھا کریں گے تو اس سے ثمن حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ثلثان کو جب آدھا کریں گے تو ثلث حاصل ہوگا، ثلثان کو جب آدھا کریں گے تو ثلث حاصل ہوگا، اور جب ثلث کو آدھا کریں گے تو سدس حاصل ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، اور جب اب آخر سے شروع کریں کہ جب آپ جو ثمن ہے، جو ثمن ہے اس کو دگنا کریں گے تو ربع حاصل ہوگا، اور جب ربع کو دگنا کریں گے تو نصف حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب آپ سدس کو آدھا کریں گے تو سدس کو دگنا کریں گے تو ثلث حاصل ہو جائے گا، اور جب ثلث کو دگنا کریں گے تو ثلثان حاصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ جو 2 نوعوں کے اندر جو 6 حصے ہیں، 2 نوعوں کے اندر جو 6 حصے ہیں، تو ان کا جو آپس میں تعلق اور ربط ہے وہ کس کا ہے؟ تضعیف و تنصیف کا ہے، تضعیف و تنصیف کا ہے، یعنی ہر نوع کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آدھا کرنے سے جو ہے ما بعد والا حصہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے،
اور ہر نو کا جو آخری بعد والا حصہ ہے، ہر نو کا جو بعد والا حصہ ہے اس کو دگنا کریں تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ پہلے والا حصہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، اب ذرا آپ مثال پر ذرا غور فرمائیں تو بات انشاءاللہ تعالی جو ہے مزید واضح ہو جائے گی۔ اب بیٹا جی آپ دیکھیں مثال، ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا جی وہ 12 روپے ہیں، کیا ہیں جی؟ 12 روپے ہیں۔ 12 کو رہنے دیتے ہیں تاکہ بات اس کے اندر ٹوٹن کسر واقعہ نہ ہو، ہم لے لیتے ہیں 16 روپے کو جی، کیا جی؟ فی الحال ہم 16 روپے کو لیتے ہیں، تو 16 کا نصف کیا ہے جی؟ 8 ہے جی، 16 کا ٹھیک ہے۔ اب جو 16 کا جو نصف 8 ہے، تو اب یہ نصف کو آپ کر دیں جناب والا آدھا کر دیں، نصف کو وہ کتنا بنے گا؟ 4۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو 4 ربع ہے نا جی، یہ جو ربع ہے 4 کا عدد ہے 4، یہ 16ویں کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ چوتھا ہی بنتا ہے نا جی، 16 کا 4 4 8 4 12 4 16، تو جو ربع ہے یہ کس کا؟ 16ویں کا چوتھا حصہ بنتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اب جناب والا آپ ربع جو 4 بنتا تھا اس کو بھی آدھا کر دیں، 4 کو بھی تو کتنا بن جائے گا؟ 2۔ 4 کا آدھا 2۔ اب 4 کا آدھا بیٹا 2 بن گیا ہے، تو یہ 2 جو ہے، یہ جو 2 ہے یہ 16ویں کا کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھ لو کہ ہم نے جناب جو 16 کا آدھا جو نصف تھا، جب اس کو نصف کیا تو وہ 4 بن گیا، اور یہ جو 4 ربع ہے یہ 16 کا کیا ہے؟ چوتھا حصہ ہے یہ، اور جب ہم نے 4 کو آدھا کیا تو یہ 2 بن گیا، یہ کیا بن گیا؟ 2 بن گیا، تو ہمیں یہ سمن حاصل ہو گیا، کیا حاصل ہو گیا؟ سمن حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ 2 ہے یہ کیا ہے؟ 16 کا 8واں حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ اب جناب والا آپ اس کے اندر تضعیف والا کام چلائیں، 2 کو دگنا کریں تو کتنا بن جائے گا؟ 4۔ یہ جو 4 ہے یہ 16ویں کا کتنا ہے؟ چوتھا حصہ ہے۔ پھر آپ جناب 4 کو دگنا کریں کتنا بن جائے گا؟ 8 بن جائے گا۔ تو بیٹا یہ جو 8 ہے نصف ہے، یہ کیا ہے اس کا؟ 16 کا، اور ٹھیک ہے نصف ہے نا یہ کیا اس کا؟ اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اب ہم ایک دوسرا عدد پکڑ لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر بھی کسی قسم کی ٹوٹن اور کسر واقع۔ اب ہم پکڑ لیتے ہیں عدد بیٹا جی 12 کا پکڑ لیتے ہیں، کیا جی؟ 12۔ تو جو 12 کا ہے آپ کے پاس ثلثان، 12 کا جو ثلثان ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 8 بنتا ہے نا، 12 کا جو 8 ہی ہے کہ نہیں؟ تو 12 کا ثلثان جو ہے وہ 8 ہے، تو 8 کو جب آپ آدھا کریں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا، 8 کو آدھا کرنے سے۔ اب یہ جو 4 ہے یہ 12 کا کتنا بنا؟ تیسرا ہے، ثلث حاصل ہو گیا نا، کیا حاصل ہو گیا ہے؟ ثلث حاصل ہو گیا ہے۔ اب اس کو آپ کیا کریں؟ جب نصف کریں تو نصف کتنا ہوگا؟ 2 نصف ہوگا 2۔ اب یہ جو 2 ہے تو یہ 2 جو ہے یہ 12ویں کا کتنا ہے؟ چھٹا ہے، تو اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ سدس حاصل ہو گیا ہے، کیا حاصل ہو گیا ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ اب آپ جناب 2 کو دگنا کریں تو 4، تو یہ جو 4 ہے یہ 12 کا کیا ہے؟ تیسرا ہے، تو ثلث حاصل ہو گیا۔ اب جب آپ اس ثلث کو دگنا کریں گے کتنا ہو جائے گا؟ 8 ہو جائے گا۔ تو 8 جو ہے یہ 12 کا کتنا ہے؟ 2/3، ثلثان حاصل ہو جائے گا، کیا حاصل ہو جائے گا؟ اور ٹھیک ہے بیٹا جی، ہاں تو یہ ہے فرمایا کہ یہ جو 2 نوعیں ہیں، یہ جو 2 نوعیں ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے، ربط ہے، وہ کس کا ہے؟ تضعیف و تنصیف کا ہے۔ تضعیف کا معنی ہوتا ہے دگنا کرنا، اور تنصیف کا معنی ہوتا ہے آدھا کرنا، کیا کرنا؟ آدھا کرنا۔ تو ہر نوع کا جو پہلے والا حصہ ہے جب آپ اس کو آدھا کریں گے
تو بعد والا حصہ حاصل ہوگا، کیا ہوگا؟ بعد والا حصہ حاصل ہوگا۔ اور جب ہر نو کے بعد والے حصے کو کیا کریں گے؟ دگنا کریں گے، دگنا کریں گے، تو پھر کیا حاصل ہو جائے گا؟ اس نو کا پہلا حصہ، پہلے والا حصہ کیا حاصل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، نصف کو آدھا کریں تو ربع حاصل ہوتا ہے، ربع کو آدھا کریں تو سمن حاصل ہوتا ہے، سمن کو دگنا کریں تو ربع حاصل ہوگا، ربع کو دگنا کریں تو نصف حاصل ہوگا، ثلثان کو آدھا کریں تو ثلث حاصل ہوگا، ثلث کو آدھا کریں تو سدس حاصل سدس حاصل ہوگا، سدس کو دگنا کریں تو ثلث حاصل ہوگا، ثلث حاصل ہوگا، اور ثلث کو دگنا کریں تو ثلثان حاصل ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نصف کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہوں پر فرمایا ہے۔ نصف کا ذکر 3 جگہوں پر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نصف کا ذکر جہاں پر آیا ہے وہ سورہ نساء شریف کا جو رکوع یوصیکم اللہ ہے اس کے اندر ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ واحدۃ فلها النصف، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، تو اس کو جو ہے وہ نصف ملتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نصف کا ذکر ہے تو وہ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص کی زوجہ فوت ہو جاتی ہے، کسی شخص کی زوجہ فوت ہو جاتی ہے، زوجہ فوت ہو جاتی ہے اور زوجہ کی اولاد موجود نہیں ہے، زوجہ کی اولاد موجود نہیں ہے، اولاد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے، جائیداد کا نصف حصہ ملتا ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اور تیسری جگہ نصف کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ذکر ہے وہ صورت تو یہی نساء شریف ہی ہے، صورت تو نساء شریف ہی ہے، البتہ پارہ نمبر جو ہے وہ 6 ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے ایک بہن ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک بہن ہے، تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ ہاں، ابھی آپ لوگوں نے بس اجمالی طور پر اس بات کو یاد رکھنا ہے، باقی اس کی شرائط وغیرہ تو تفصیلاً آگے آئیں گی، شرائط آگے تفصیلاً آئیں گے۔ ہاں تفصیلاً شرائط آگے آئیں گی، تو اجمالی طور پر جو قرآن مجید فرقان حمید کے ان حصوں کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ نصف کا ذکر آ گیا جی 3 مرتبہ، نصف کا ذکر 3 مرتبہ، اور نصف کے بعد جو ہے وہ ربع ہے جی، نصف کے بعد ربع ہے، ربع ہے، تو ربع کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے وہ 2 جگہوں پر ہے، ربع کا ذکر ہاں پہلی جگہ کون سی ہے جی؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ زوجہ کیا ہو جاتی ہے؟ فوت ہو جاتی ہے، کسی شخص کی زوجہ فوت ہو جاتی ہے اور زوجہ کی جو ہے وہ اولاد بھی موجود ہے، زوجہ کی اولاد بھی موجود ہے، تو اس صورت کے اندر زوجہ کی جو شوہر ہے اس کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، ہاں چوتھا حصہ چوتھائی میں ربع ملے گا، کیا ملے گا؟ ربع ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جگہ ذکر آ گیا۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ربع کا ذکر ہے وہ کہاں ہے جی؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، کہ اگر جو ہے وہ کسی عورت کا جو ہے وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ موجود، وہ نہیں ہے، اس کی اولاد موجود نہیں ہے، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد موجود نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی جو بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ لو جی، ربع کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر 2 جگہوں پر آ گیا، ربع کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جو سمن، کیا آ گیا؟ سمن آ گیا 8واں حصہ، تو 8ویں حصے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف ایک جگہ پر آیا ہے، صرف ایک جگہ پر آیا ہے، اور وہ کیا ہے جی؟
فلہن الثمن مما ہاں ترکتم فلہن الثمن مما ترکتم، فلہن الثمن، مما ترکتم. ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی نہیں ہے، فإن كان لكم ولد اس کی اولاد موجود ہے، ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد موجود ہے، اولاد موجود ہے تو اس صورت کے اندر جو بیوی ہے اس کو کیا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ 8واں حصہ ملے گا. وہ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ سمن کا ذکر ایک مرتبہ آ گیا، سمن کا ذکر. ایک مرتبہ آ گیا. اس کے بعد جی نوع ثانی میں سے جو ثلثان ہے، جی. نوع ثانی میں سے ثلثان ہے. ثلثان ہے، تو ثلثان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 جگہوں پر آیا ہے. ثلثان کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر آیا ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا، تارا کا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، اس کی بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو اس صورت میں ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان، 2/3 ملے گا. جی. کیا ملے گا؟ 2/3 ملے گا. ایک جگہ ہو گیا. جی. اور نمبر 2 اس کا ثلثان کا ذکر جو دوسری جگہ پر آیا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ 6واں پارہ ہے. کیا ہے؟ 6واں پارہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی بہنیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 ہیں. اس کی بہنیں کیا ہیں؟ 2 ہیں. تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان، 2/3 ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ 2/3 ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ثلث ہے، کیا ہے؟ ثلث جو تہائی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے 2 مرتبہ، 2 جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا جو ذکر اس کا آیا ہے وہ یہی سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد موجود نہیں ہوتی، اس کی اولاد موجود نہیں ہوتی اور اس کے جو وارث ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے وارث ماں باپ ہوتے ہیں، تو پھر جو ماں کو حصہ ملے گا وہ کتنا ملے گا؟ وہ تہائی ملے گا. ثلث ملے گا. جو ماں کو حصہ ملے گا ثلث ملے گا. ٹھیک ہے، تہائی حصہ ملے گا. یہ ایک جگہ پر ذکر آ گیا، یہ ایک جگہ پر ذکر آ گیا. اور دوسری جگہ پر اس کا جو ذکر آیا ہے وہ اسی یوصیکم اللہ، اسی رکوع کے اندر ہی ہے، اسی رکوع کے اندر ہی ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ فَهُمْ شرکاء فی الثلث، کہ اگر اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں. اخیافی بہن بھائی تو فرمایا کہ یہ تہائی کے اندر شریک ہوں گے، ثلث کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. وہ ٹھیک ہے بھائی. یہ ثلث کا ذکر جو قرآن پاک کے اندر آیا ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا ہے. اس کے بعد جی حصہ بچا ہے آخری سدس. کیا بچا ہے؟ سدس، 6واں حصہ. تو اس کا 6 حصے کا ذکر، سدس کا ذکر جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے. کتنی جگہ پر آیا ہے؟ 3 جگہ پر آیا ہے. سب سے پہلے یہی یوصیکم اللہ فی اولادکم جو ہے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ والی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. ان کان لہ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، مرنے والے کی اولاد بھی موجود ہے، تو اس صورت میں جو ماں باپ ہیں ان میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ 6واں ملے گا. ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور ٹھیک ہے، یہ ایک جگہ پر اس کا ذکر آ گیا. اور اس کے بعد اسی رکوع کے اندر ہی فرمایا گیا فَإِن لَّمْ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ،
کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے بہن بھائی موجود ہیں، بہن بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا ذکر تیسری جگہ پر جو آیا ہے، اس کا ذکر جو تیسری جگہ پر آیا ہے وہ بھی یہی اسی رکوع کے اندر ہی آیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اسی رکوع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، کہ اگر جو اخیافی بہن بھائی ہے وہ ایک ہو، اگر اخیافی بہن بھائی ایک ہو تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، ان کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ لو تو بھائی جو یہ 6 حصے تھے 2 9 کے اندر جو 6 حصے تھے، تو نصف کا ذکر آ گیا 3 مرتبہ، نصف کا ذکر آ گیا 3 مرتبہ، اور ربع کا ذکر آ گیا 2 مرتبہ، سمن کا ذکر آ گیا 1 مرتبہ، اور ثلثان کا ذکر آ گیا 2 مرتبہ، ثلث کا ذکر آ گیا اور سدس کا ذکر آ گیا 3 مرتبہ۔ چلیں